ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں شدت آ گئی، رات بھر میزائلوں کی برسات، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان۔ مقبوضہ شہر حیفا، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور تمرہ دھماکوں سے لرز اٹھے، 4 خواتین سمیت 8 سے خونی ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو گئے، 35 لاپتہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل داغ دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایران کی جانب سے عماد، غدر اور خیبر شکن میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ حیفا میں ڈرون حملہ، ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ حیفا کے معاشی مراکز سے ایران کے نشانے پر میزائل حملوں میں اسرائیل کی جوہری تنصیب ڈیمونا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وسطی اسرائیل میں کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے توانائی ڈھانچے کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل میں لڑاکا طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے جنگ جاری رکھی تو ایران کے حملے مزید سخت ہوں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کہا ایرانی میزائلوں کو ملک میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیلی حملوں کے بعد اردن اور شام نے اپنی فضائی حدود تاحکم ثانی بند کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ رات بھر میزائلوں کی برسات، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ مقبوضہ شہر حیفا، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور تمرہ دھماکوں سے لرز اٹھے، 4 خواتین سمیت 8 سے خونی ہلاک، 200 زخمی ہو گئے جبکہ 35 لاپتہ ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 سے زیادہ بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل داغ دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایران کی جانب سے عماد، غدر اور خیبر شکن میزائلوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ حیفا میں ڈرون حملہ، ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ حیفا کے معاشی مراکز ایران کے نشانے پر ہے۔ میزائل حملوں میں اسرائیل کی جوہری تنصیبات ڈیمونا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وسطی اسرائیل میں کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے توانائی ڈھانچے کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں لڑاکا طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جنگ جاری رکھی تو ایران کے حملے مزید سخت ہوں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایرانی میزائلوں کو ملک میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیلی حملوں کے بعد اردن اور شام نے اپنی فضائی حدود تاحکم ثانی بند کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں شدت آ گئی، رات بھر میزائلوں کی برسات، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان۔ مقبوضہ شہر حیفا، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور تمرہ دھماکوں سے لرز اٹھا۔ اسرائیل کے بھی ایران کے خلاف حملے جاری۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تازہ حملوں کے دوران تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے، نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنائی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبدالقریم المغاری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حوثی قیادت، یہاں ایرانی حکام کی جانب سے اسرائیلی دعوے کی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ عرب میڈیا کے مطابق یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبدالقریم القماری کس حال میں ہیں واضح نہیں ہو سکا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں سے تہران جل رہا ہے۔ تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ شاہران آئل ڈپو پر بھی حملہ کیا گیا۔ قدرتی گیس کی 2 تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے اسرائیل کے 3 کروز میزائل مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ ہے۔ 10 ڈرونز اور درجنوں UAVs تباہ کرنے کا بھی دعویٰ ہے۔ دوسرے جانب نتنیاہو کی زیر صدارت اسرائیل کی کابینہ کا ہنگامی اجلاس، ایران کے خلاف حملوں پر غور کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران کے خلاف فوجی مہم میں شامل ہونے کی درخواست کر دی۔ امریکہ نے اسرائیل کی درخواست مسترد کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے یوکرین سے 22 میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ میں منتقل کر دیے ہیں۔ اسرائیل کے بھی ایران کے خلاف حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تازہ حملوں کے دوران تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے، نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنائی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد القریم الغماری کو شہید کرنے کا دعویٰ ہے۔ حوثی قیادت یا ایرانی حکام کی جانب سے اسرائیلی دعوے کی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ عرب میڈیا کے مطابق یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبدالقریم الغماری کس حال میں ہیں واضح نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں تہران جل رہا ہے۔
تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ شاہران آئل ڈپو پر بھی حملہ کیا گیا۔ قدرتی گیس کی 2 تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے 3 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، 10 ڈرونز اور درجنوں UAVs تباہ کرنے کا بھی دعویٰ سامنے آیا۔ دوسری جانب نتنیاہو کی زیر صدارت اسرائیل کی کابینہ کا ہنگامی اجلاس، ایران کے خلاف حملوں پر غور کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران کے خلاف فوجی مہم میں شامل ہونے کی درخواست کر دی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی درخواست مسترد کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے یوکرین سے بعض میزائل دفاعی نظام مشرق وسطی میں منتقل کر دیے۔